السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے شیطان پہ۔ شیطان جو ہے ہماری زندگیوں پہ کیا اثر ڈالتا ہے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اور جتنی بھی اچھے اعمال ہیں وہ سب کرنے سے ہمیں کس طریقے سے روکتا ہے۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک ہے، اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا، اس میں ڈیٹیل سے۔ تو اس ویڈیو کو جو ہے لازمی اینڈ تک دیکھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور دوسروں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے اپنی زندگیوں میں شیطان کے وسوسوں سے اور شیطانی چیزوں سے بچ سکیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو شیطان کیا چیز ہے؟ شیطان سب سے پہلے شیطان ایک جن تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ جنوں میں سے تھا۔ تو اس کا نام ابلیس تھا۔ تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے اس کا ایک پورا قرآن مجید میں واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک مخلوق کو زمین پہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ مخلوق کو زمین پہ بھیجنا چاہتے ہیں جو زمین پہ خون بہائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی بات کری اور اس کا مشورہ لیا، کہ پوچھا کہ بتایا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں، ایک مخلوق کو خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو جتنی بھی مخلوقات تھی، فرشتے تھے اور جن تھے، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا کہ تم سب لوگ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سب لوگ سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اب وہی ابلیس ہے جو شیطان ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، وہی ابلیس جو ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اچھا، شیطان جو ہے، اس بات کو بہت آپ لوگوں کو غور سے سمجھنا ہے اس بات کو، کہ شیطان جو ہے، شیطان کا کام بہکانا ہے، وسوسے ڈالنا ہے۔ وسپرر کہتے ہیں اس کو، مطلب ایک وسوسے ڈالتا ہے، سوال پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر۔ تو شیطان کا ہی یہی کام ہے، وسپرر ہے وہ، اس کا یہی کام ہے کہ وہ مخلوق کو بہکائے۔ تو شیطان کو خود کس نے بہکایا تھا اس وقت جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرا؟ اس کو کس چیز نے بہکایا؟ اس کو جس چیز نے بہکایا وہ اپنے نفس نے بہکایا اس کو۔ دو الگ چیزیں ہیں، اس کو سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے نفس مطلب آپ کی چاہت، ایک ڈیزائر، ایک وانٹ۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے وسوسے، وہ ہوتا ہے کہ شک شبہات اور ایک کوسچن، مطلب ایک وسوسے، اس کو وسوسہ آنا، مطلب ایک سوچیں آنا اور خیالات آنا، اس طریقے سے۔ تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، نفس الگ چیز ہے اور شیطان کے وسوسے اور وسوسے الگ چیز ہے۔ تو اس کو لوگ جو ہے وہ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں، نفس الگ ہے اور شیطان کے وسوسے الگ ہیں۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے میرا جو ہے دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہوں کوئی کام کروں، اب وہ میرا نفس اندر سے ملامت کر رہا ہے کہ یار میں وہ چیز کروں، اور اس میں شیطان بھی میرے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ یار ایک دفعہ کر لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مطلب جس طریقے کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور اگر میں اس چیز کو جو کرنے کا میرا دل چاہ رہا تھا، اگر میں وہ کرنے لگ جاؤں گا تو میں نے اپنی نفس کی جو ہے وہ کری، اپنے نفس پہ میں چلا۔ تو شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے سجدہ کرنے سے جس چیز نے روکا وہ اس کا نفس تھا، وہ اس کی چاہت تھی، وہ اس کے اندر کی چیز تھی جس نے اس کو روکا، اس کا نفس تھا وہ، اس کے نفس نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ
نے جو ہے شیطان کو قیامت تک کی مہلت دی کہ تم جاؤ زمین پہ اور میری مخلوق کو تم قیامت تک بہکاؤ. جو تمہاری پیروی کریں گے، جو تمہارے پیچھے چلیں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، وہ سب جہنم میں جائیں گے. اور جو میرے خاص بندے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، جن کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، وہ جنت میں جائیں گے. تو یہ دو گروہ بن گئے تھے، دو جماعتیں بن گئی تھیں، ایک جو جہنم میں جائے گی اور ایک جو جنت میں جائے گی. جو شیطان کے پیچھے چلے گی وہ جہنم میں جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلے گی وہ جنت میں جائے گی. تو یہ جو تھا ایک شیطان کا آغاز تھا انسان کی پیدائش سے، کہ شیطان کا آغاز کہاں سے ہوا. شیطان کا آغاز جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ. آپ قرآن مجید پڑھیں، ٹرانسلیشن سے اس کو سنیں، سمجھیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو پورا چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں قرآن مجید میں آپ کو سب بتائی ہوئی ہے. تو آپ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے صرف عربی زبان میں نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے ہم لوگ جو ہیں اردو بولنے والے ہیں، ہم عربی بولنے والے نہیں ہیں، صحیح ہے. عربی ہماری جو ہے نیٹو زبان نہیں ہے، ہماری نیٹو زبان اردو ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو عربی میں تو پڑھیں. عربی میں پڑھنا فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ عربی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، صحیح ہے. لیکن چونکہ ہماری زبان اردو ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اب ایک چیز ہے، اس کو میں سمجھ رہا ہوں نہیں، اور میں اس کو پڑھے جا رہا ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ جب تک مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو مجھے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں بتایا کہ بھائی پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنے کا زیادہ فائدہ ہے. تو آپ جب تک سمجھو گے نہیں آپ کس چیز کو پڑھو. جیسے نماز ہے، نماز میں لوگ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. تو یہ پوری نماز پڑھ دیتے ہیں اور ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں جو ہوں میں پڑھ کیا رہا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے ہر چیز، ہمیں ہر چیز سمجھا دی ہے. اب اگر ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اور ہم لوگ شیطان کے وسوسوں پہ اور اپنے نفس پہ چلتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہیں، پھر ہم سے زیادہ گنہگار کوئی بھی نہیں ہے. اور ہم کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے، صحیح ہے نا. اور ہم کسی کو بلیم ویسے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری اپنی ول ہے. ہم چاہیں تو ہم لوگ اچھے کام کرتے ہیں، ہم نہیں چاہیں تو ہم لوگ تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف آئیں اور برے کاموں سے بچیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کو جو ہے ہم لوگ ذمہ داری کی طرح لیں اور اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس کو اسی طرح رکھیں کہ میں جب اپنے یونیورسٹی جاتا ہوں، میں اگر آفس جاتا ہوں، میں اگر کہیں کام پہ جاتا ہوں، رشتہ داروں میں جاتا ہوں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کہیں بھی ہوتا ہوں میں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو دین اسلام کی تبلیغ کروں، دین اسلام کی دعوت دوں، اور میں جو ہوں ان کو اچھے کاموں کی طرف بلاؤں اور برائی سے روکوں. اور آج کا زمانہ آپ دیکھ لو تو گانوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، نشے بازیوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، لڑکیوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، سارے ان کاموں کی طرف بلا رہا ہے جو شیطانی چیزیں ہیں. اچھے کاموں کی طرف آپ کو مسجد کی طرف بلانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، آپ کو قرآن مجید پڑھنے والا کوئی نہیں بولے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. آپ کو اچھے کاموں کی طرف آپ کو اچھے کاموں کی طرف بلانے والا کوئی بھی نہیں ملے گا. سب جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سب برائی کی طرف بلا رہے ہیں، سب شیطانی چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو ہماری ایز اے مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہیں اچھے کاموں کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کو اچھائی کی دعوت دیں، خود بھی اچھے کام کریں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ہم لوگ جو ہے ذمہ داری کی طرح لیں، اور اپنا جو ہے سارا وقت جو ہے ہم لوگ دین اسلام کو سمجھیں اور اس کو آگے پھیلائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اپنے ٹاپک پر واپس آتا ہوں. تو شیطان کیا کام کرتا ہے، ہمیں کس طریقے سے پورے دن میں روکتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بھائی شیطان جو ہے سب سے پہلے اذان میں آپ کو اٹھنے ساتھ ہی مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ سو کے اٹھے تو وہ آپ کو کاموں میں الجھا دے گا کہ بھائی یہ کام رہ گیا تھا میرا کل کا، یہ مجھے کرنا ہے، وہ کام میرا رہ گیا تھا وہ کرنا ہے، یار اس کو مجھے پیسے دینے تھے وہ رہ گئے ہیں، اس سے پیسے لینے تھے وہ رہ گئے ہیں، یار آفس میں باس نے مجھے یہ کام بولا تھا وہ کرنا ہے، میرا اسائنمنٹ رہ گیا ہے وہ کرنا ہے، یار مجھے اس کو رپلائی دینا ہے، اس کی کال آئی بھی ہے، یہ وہ ہزار دنیا کے جتنے کام ہیں وہ سارے کام آپ کے دماغ میں ڈالے گا. لیکن کیا ایک چیز نہیں ڈالے گا کہ نماز پڑھ لو،
نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، یار میری کل کی عشاء کی نماز رہ گئی تھی، میں نماز پڑھ لوں، یہ کبھی بھی نہیں ڈالے گا. صحیح ہے. تو آپ خود سمجھ جانا کہ اگر یہ چیزیں نہیں ڈال رہا تو اس کا مطلب وہ شیطان ہے. اور اگر نماز آپ کے جو ہے آپ کو دماغ میں نماز یاد آ گئی فوراً، یار کہ کل میری عشاء کی نماز نکل گئی تھی، میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے دماغ میں آئی ہے تو اس کو آپ فٹافٹ جا کے ادا کر لیں. صحیح ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ جو ہے وہ آپ کے دماغ میں چیز آئی ہے. تو یہ ہمارا دن کا آغاز ہے کہ دن کے آغاز میں جو ہے دن کے آغاز سے ہی شیطان نے ہمیں دنیا کی چیزوں میں الجھانا شروع کر دیا کہ یار یہ کام رہ گیا تھا دنیا میں، یہ کام کرنا ہے، اور اس کو جتنے بھی دنیاوی کام ہیں ان سب کاموں میں آپ کو الجھا دے گا. آپ کو نماز یاد نہیں دلائے گا، آپ کو قرآن مجید کی تلاوت یاد نہیں دلائے گا. آپ کی بھلے فجر کی نماز آپ الٹے ہو کے سو رہے ہو، کچھ بھی ہو رہے ہو، آپ کی فجر کی نماز نکل گئی ہو، وہ کبھی بھی یاد نہیں دلائے گا. وہ یاد کیا دلائے گا، یار اب میں سب سے پہلے جو ہے فٹافٹ ناشتہ کروں، پھر آفس کے لیے نکلوں، پھر وہ کام ہے اس سے ملنا ہے، یہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے، رات میں ادھر یہ وہ پارٹی آگے پیچھے، یہ پورا سسٹم آپ کو ایسا دے دے گا. لیکن کیا نماز کی طرف آپ کے دماغ میں نہیں ڈالے گا، قرآن کی طرف نہیں ڈالے گا، اسلام سے دور، اسلام کے علاوہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ڈالے گا. صحیح ہے. تو شیطان سب سے پہلے یہ چیز آپ کے ساتھ کرتا ہے. دوسرا شیطان آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے جیسے اذان ہو گئی تو اذان کے وقت جو ہے وہ آپ کو دوسرے تیسرے کاموں میں الجھانا شروع کر دے گا، اس وقت زیادہ الجھانا شروع کر دے گا. اب ایسا بھی ہوتا ہے جیسے اذان ہو رہی ہے اور میں اپنا بہت کوئی اہم کام کمپیوٹر پہ کر رہا ہوں، میں لیپ ٹاپ پہ کر رہا ہوں، مجھے اسی آدھے گھنٹے میں سبمٹ کرانا ہے، ورنہ جو ہے میرے اربوں کی ڈیل نکل جائے گی اور میں جو ہوں میرا گھر بک جائے گا اور میں روڈ پہ آ جاؤں گا. اتنی کرٹیکل سچویشن میں بھی وہ مطلب اور اذان ہو گئی ہے اس وقت. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس وقت لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل، جس بھی چیز میں آپ مصروف تھے اس کو آپ کو بند کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو ہم جب مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی کر رہے ہو اس سے بڑھ کے اللہ، جو بھی کر رہے ہو اس سے بڑھ کے اللہ، جو بھی کر رہے ہو آپ اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کے اللہ ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کے جب مؤذن نے کہہ دیا اذان ہو گئی تو آپ نے جو ہے اس چیز کی طرف لبیک کہنا ہے، اس چیز کی طرف آپ نے جو بھی کام کر رہے ہو بند کرنا ہے اپنا کام. کچھ بھی کام ہے فون کو ادھر پھینکو آگے پیچھے، لیپ ٹاپ بند کرو، شٹ ڈاؤن کرو، دکانیں بند کرو اپنی، اور جو کچھ بھی کاروبار کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، جو کچھ بھی ہے اس کو بند کرو اور فٹافٹ وضو کرو اور مسجد کی طرف بھاگو. جاؤ مسجد کی طرف اور جا کے اپنی سنتیں، فرض، نفلیں جو بھی تمہاری ہیں وہ ادا کرنی ہے تمہیں، ادا کر کے آؤ. ادا کر لو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں انشاء اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو جا کے نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کر لی. فجر بہت ہی ضروری ہے. فجر تو ایسی ہے کہ سمجھیں کہ فجر جس کی نکل گئی وہ ایک ایسی چیز سے محروم ہو گیا. فجر اور عشاء ان کو بہت فضیلت دی جاتی ہے کیونکہ عشاء جو ہے، اب اس کو ہم لوگ اگر اس طریقے سے بھی دیکھیں تو عشاء جو ہے وہ آخری نماز ہے فجر سے پہلے کی. تو عشاء اور فجر میں کتنا زیادہ وقت ہے. تو عشاء جو ہے عشاء ہم لوگ اگر نہیں پڑھتے تو ہماری جو ہے وہ رات پوری، مطلب آپ سمجھیں کہ ہم نے ایسی چیز، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہم محروم ہو گئے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اس میں ایک حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میرے منہ سے کچھ غلط نکلے تو، اس میں ایک خوبصورت حدیث ہے کہ اگر تم لوگوں کو فجر اور عشاء کا پتہ چل جائے کہ اس کی نماز کی کتنی اہمیت ہے تو تم اگر رینگتے ہوئے بھی آؤ گے تو تم آؤ گے. رینگتے ہوئے مطلب آپ سمجھو کہ زمین پہ بندہ رینگتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے نا، رینگ رہا ہوتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیٹی رینگتی بھی جا رہی ہوتی ہے اور اسنیل رینگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح تم رینگتے ہوئے بھی جاؤ گے نا عشاء کے لیے تو بھی تم جو بس یہ کتنی بڑی فضیلت ہے عشاء اور فجر کی، ساری نمازوں کی فضیلت ہے. صحیح ہے. تو ہمیں جو ہے جب اذان ہو گئی ہمیں 5 وقت نماز اپنی زندگی میں جو ہے یہ رکھ لیں، اس کو معمول بنا لیں. اس کو اگر آپ کرنے والے ہو گئے نا تو یقین کریں آپ کی دنیا بھی آپ نے چمکا لی اور آخرت میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دونوں جہانوں میں کامیاب کر دیں گے. صحیح ہے نا؟ تو سوری.
تو یہ جو ہے ہماری کامیابی ہے. اس میں ہمیں اب شیطان اس میں ہمیں کس طریقے سے روکتا ہے کہ یار ابھی میرا یہ اتنا ضروری کام ہے, مجھے 10 منٹ میں جو ہے وہ باس کو سبمٹ کروانا ہے, ورنہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. صحیح ہے, یہ ساری چیزیں ڈالے گا آپ کے دماغ میں. ٹھیک ہے, اور یار مجھے جو ہے پہلے کھانا کھا لیتا ہوں, یا پہلے واش روم چلے جاتا ہوں. سارے کام آپ کے دماغ میں ڈالے گا جس پر اذان ہوگی. صحیح ہے, تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لو کہ بھائی مجھے جو ہے اس وقت شیطان بہکا رہا ہے, تو میں جو ہوں جا کے نماز پڑھ لوں. صحیح ہے, تو ہم خود جا کے اس وقت نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کس طریقے سے اور بہکاتا ہے, 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ حرام چیزوں میں لگا دے گا. وہ حرام چیزوں میں کیسے لگا دے گا, آپ کو نشے والی چیزوں میں لگا دے گا, سگریٹ میں لگا دے گا, جتنی بھی نشے کی چیزیں ان سب میں لگا دے گا. صحیح ہے, ان سب میں لگا دیا. لڑکیوں سے باتیں کرنے میں لگا دیے گا, اور گرل فرینڈز بوائے فرینڈز بنانے میں لگا دے گا آپ کو. صحیح ہے, اور آپ کو جو ہے وہ سارے حرام کاموں میں, گانے سننے میں لگا دے گا. مطلب سارے حرام کاموں میں آپ کو لگا دے گا اور اس کا عادی بنا دے گا آپ کو. صحیح ہے, ایک دفعہ جب آپ کو اس چیز کی عادت ہو گئی ہے نا, تو پھر کیا سین ہے, جب آپ کو اس چیز کی عادت ہو گئی ہے تو آپ کو ہر چیز میں وہ کرنے کی پہلے ہوگی کہ یار میں پہلے جو ہوں پہلے یہ کر لیتا ہوں. جس بھی چیز کو آپ کو عادت ہوگی, آپ کو سب سے پہلے وہی کرنے کا دل چاہے گا. جیسے سگریٹ پینے کی اگر آپ کی عادت ہے تو یار میں کچھ بھی کرنے سے پہلے سگریٹ پی لوں. مطلب جو آپ کو بری چیزوں کی, حرام چیزوں کی عادت لگا دے گا وہ. ٹھیک ہے, تو حرام چیزوں کی آپ کو عادت لگانے کے بعد اب آپ جو ہو, آپ کے دماغ میں یہ تھاٹ ڈالے گا کہ یار اب میں جو ہوں ابھی جا کے نماز پڑھ تو لوں. نماز تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, ابھی اذان بھی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, میں جا کے نماز تو پڑھ لوں. لیکن یار میں پھر اس کے بعد سگریٹ پیتا ہوں, میں جو ہوں اس کے بعد پھر یہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہوں, میں جو ہوں اس کے بعد پھر گانے سنتا ہوں, تو یار پھر نماز کا میرا کیا فائدہ ہے. دیکھو وسوسے آپ کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیے اس نے. ہونا کیا چاہیے تھا, آپ کچھ بھی کرتے ہو, جو بھی آپ کی عادت ہے, پہلے تو وہ عادت آپ کو اپنی ختم کرنی ہے. عادت آپ کی ختم کیسے ہوگی, میں بیٹھا ہوں ابھی, صحیح ہے, میری عادت ہے کہ میں جو ہوں گانے سنتا ہوں, یا میں سگریٹ پیتا ہوں, یا میں حرام کسی چیز میں انوالو ہوں. بھائی اب میں کس چیز کو اس چیز کو کس طریقے سے چھوڑ سکتا ہوں, میں کیا کروں کہ وہ عادت میرے سے ختم ہو جائے. صحیح ہے, وہ عادت میرے سے ختم کیسے ہوگی, وہ عادت میرے سے ایسے ختم ہوگی, جتنی بھی یوتھ مجھے سن رہی ہے وہ اس بات کو میری اپنے پاس لکھ لے. کچھ بھی, وہ عادت میری اس طریقے سے ختم ہوگی کہ میں اس کو ابھی کے ابھی چھوڑ دوں. ابھی کے ابھی چھوڑ دوں, اس چیز کو میں ابھی کے ابھی چھوڑ دوں. یار ابھی کے ابھی چھوڑنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کیا ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. صحیح ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ شیطان آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے کہ یہ تو چھوٹ ہی نہیں سکتی تیرے سے, یہ تو کر ہی نہیں سکتا, تو اس قابل ہے ہی نہیں, تو جو ہے نماز پڑھ لے گا پھر بھی پیے گا. جتنی بھی چیزیں ایکس وائی زی آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے, سب شیطان ڈال رہا ہے. صحیح ہے, آپ اپنے نفس کے اس پہ چل رہے ہو یار کہ میں جو ہوں میرا دل چاہتا ہے پینے کا, تو آپ اپنے نفس پہ چلو, آپ شیطان کے وسوسوں میں آؤ, تو پھر آپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. صحیح ہے, آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے نفس کے آپ کو اپنی نفس پہ نہیں چلنا ہے. آپ کو ہوگا کہ یار میں جو ہوں اس چیز سے تنگ آ چکا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کرنا چاہتا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ چیز نہیں چاہتے, پینا یا کرنا کچھ بھی جو آپ حرام کام کر رہے ہو, وہ آپ چاہتے ہو کہ یار میں اس چیز سے دور ہو جاؤں. تو ابھی آپ نے یہ چیز سن لی ہے نا, تو ابھی سے آپ اس چیز کا وہ کر لو, اس چیز کو اپنا ایک وہ کر لو کہ بھائی میں اب سے یہ چیز نہیں کروں گا, میں اب سے یہ چیز نہیں کروں گا, میں اب سے یہ چیز نہیں کروں گا. اور اس کے بعد بھلے تمہیں جو کچھ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, صحیح ہے, تمہیں اس چیز کی طرف نہیں جانا. یقین کرو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا محبوب ہوگا, تمہارا عمل اتنا محبوب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس چیز کو چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہیں کیا ملے گی, کیا چیز تمہیں ملے گی, تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. وہ تو باقی اللہ تعالیٰ تم سے اتنا خوش ہوں گے کہ کیا پتہ کہ اس کے اگلے سیکنڈ اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوئی تو تم
کیونکہ تم نے توبہ کر لی تھی اپنے دل میں، اور اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں انسان کی، تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام دیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دنیا کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے. ہم نے پیسے کو بہت بڑی اچیومنٹ بنا دیا ہے. ہم نے دوسری تیسری چیزوں کو بہت بڑا اچیومنٹ بنا دیا ہے کہ بھائی ہماری جو ہے بہت بڑا گھر ہو جائے، بہت بڑی گاڑی ہو جائے، بہت بڑی جو ہے ہماری جو ہے ایک امپائر ہو جائے، بہت ہم لوگ بڑے کامیاب بن جائیں. ابے بھائی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. جانا تم نے بھی ایک قبر کے اندر ہے. صحیح ہے. 8 9 10 فٹ کی، 7 8 فٹ کی تمہیں قبر کے اندر جانا ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کو بھی اس قبر کے اندر جانا ہے. تو تم دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا. صحیح ہے. تم دونوں نے ایک ہی قبر میں جانا ہے. تو تم دونوں جو ہو، اب کامیابی اگر دونوں نے مر جانا ہے اور دونوں نے قبر میں ہی جانا ہے، تو کامیابی کس طریقے سے دیکھی جائے گی؟ دنیاوی کامیابی تو پھر فائدہ ہوئی نہیں اگر قبر میں دونوں نے جانا ہے. بھائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ ہے دین پہ چلنا، اسلام کی پیروی کرنا، اسلام پہ چلنا. اسلام پہ چلو گے، اسلام کی پیروی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارو گے، تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تمہیں ملے گا. صحیح ہے. ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے جب بھی جہنم کا ذکر ہو یا جب بھی جنت کا ذکر ہو. تو ہمیں دعا ہے وہ ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اس کا مطلب ہے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ. اور اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اس کا مطلب ہے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، مجھے جنت عطا فرمائے، مجھے جنت عطا فرمائے. صحیح ہے. یہ دعائیں یہ آپ کو جب بھی جنت جہنم کا ذکر ہوا کرے تو یہ دعا ہم لوگوں کو لازمی پڑھنی چاہیے. صحیح ہے نا. تو یہ اگر ہم سب کو موت آنی ہے تو ہم لوگوں میں کامیاب انسان وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلے گا، حرام کاموں کو اس دنیا میں چھوڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ زندگی گزارے گا. وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب اور کامران، وہ کامیاب ہو گیا بھائی. صحیح ہے. اس کے دائنے ہاتھ میں جو اچھا اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو آپ کو دائنے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نامہ اعمال ملے گا. آپ کو صراط میں بجلی کی اسپیڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نکل جاؤ گے. 5 وقت نماز جو ہے یار، ہمیں 5 وقت نماز ہماری زندگیوں میں اگر آ گئی نا تو پھر ہمیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ آپ واضح آپ اپنی زندگی میں دیکھو گے، آپ اپنی زندگی میں خود وٹنس کرو گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ کے لیے کس طریقے سے راستے کھولتے ہیں اور کس طریقے سے راستے بناتے ہیں. تو یار یہ اتنی بڑی چیز سے اگر میرا کوئی مسلمان بھائی محروم ہوا ہوا ہے اور وہ حرام کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہ کتنا بیچارہ محروم ہوا ہوا ہے اور کن چیزوں میں لگا ہوا ہے اور کیا چیز چھوڑ دی اس نے. جو اصل کامیابی تھی وہ چھوڑ دی بھائی. اچھا یہ کام جو ہے یہ تمام علماء کرام کو کرنا چاہیے. علماء کرام کرتے بھی ہیں لیکن جو نہیں کرتے ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ان سب دیکھو ہر کسی کے پاس یہ موبائل فون ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے، ہدایت دی ہے، تو یار وہ کچھ نہ کچھ تو اس موبائل کا فائدہ اٹھائے، اس چیز کا فائدہ اٹھائے. وہ گانے سننے میں موبائل یوز کر رہا ہے، وہ فلمیں دیکھنے میں موبائل یوز کر رہا ہے، وہ لڑکیوں سے باتیں کرنے میں موبائل یوز کر رہا ہے. جتنے حرام کام ہیں وہ سب کرنے میں وہ موبائل فون یوز کر رہا ہے. جو کام جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس دنیا میں وہ کام کرنے کے لیے تمہارے پاس موبائل نہیں ہے. تو یار ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں کہ ہم جو ہے جو ہمارے پاس یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آسانیوں سے ہمیں دین اسلام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم دین اسلام کو پوری دنیا میں جو ہے پھیلا سکیں. ہر کسی کو جو ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کو نا ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہمیں ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، نبیل کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ جس بھی طریقے سے آگے پھیلائے اپنا دین. میں جو ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب قیامت والے دن جب میں میدان محشر میں جب ہوں تو پھر اس وقت میرے پاس کچھ عمل ہو جو میں اللہ تعالیٰ کو میں بتا سکوں اللہ میں نے یہ
اپنے موبائل سے یہ 2-3 یہ کچھ ویڈیوز بنا کے اللہ تعالیٰ میں نے ڈالی تھیں، تو یہ بس اب یہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، مجھے جہنم سے مجھے جو ہے جنت میں بھیج دیں۔ تو آپ کا چھوٹا چھوٹا سا بھی کوئی عمل ہوگا نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس میں وہ جو ہے نا وہ بہت بھاری ہوگا۔ آپ نیت سے، اچھے خلوص سے آپ کوئی چیز کرو گے نا تو آپ کے آگے آئے گی وہ، آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے آگے نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے، آپ کے آگے لاتے ہیں۔ تو شیطان کی میں آپ لوگوں کو بات بتا رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی اسلام کے قریب کرنے والے کام ہیں، اسلام سے آپ کو روکے گا۔ اب میں جو ہوں اس چیز کو کس طریقے سے لوں کہ یار اب کون مجھے جو ہے شیطان سے میں کیسے بچوں؟ بھائی جو چیز تو میں اسلام کے قریب کر رہی ہے نا وہ چیز لے لو، جو چیز بھی تمہیں اسلام سے دور کر رہی ہے اس کو چھوڑ دو۔ صحیح ہے، یہ سمپل سا فارمولا ہے۔ جو چیز تمہیں اسلام کے قریب کر رہی ہے اس کو لو، جو چیز تمہیں اسلام سے دور کر رہی ہے اس کو چھوڑ دو۔ صحیح ہے نا بھائی، یہ فارمولا ہے۔ اور اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں، اور ہم کسی بھی حرام عادت میں لگے ہوئے ہیں، میں پھر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر ہم کسی بھی حرام عادت میں لگے ہوئے ہیں تو ہم اس کو ابھی سے، اس ویڈیو کے اینڈ سے یا ابھی سے ہم جو ہے اس کو اپنے دل میں بولیں کہ یار آئندہ سے اس کام کو نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور نماز 5 وقت پڑھے اور اس کام کی طرف واپس نہ جائے۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ چیز آپ چھوڑ دو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس یہ میرا آج کا ٹاپک تھا، باقی اس میں بہت کچھ کہنے کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں بہت اس کو تفصیل سے اور اس کو میں کور کروں گا، اور انشاءاللہ جو ہے میں ویڈیو کوالٹی اور اس کو ایک باقاعدہ اسٹوڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ شوٹ کر کے پھر اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی ویڈیوز کو اپلوڈ کرا کریں گے۔ اور اس میں جو ہے آپ لوگ اس کو، میرا ایک یوٹیوب چینل ہے اس کو میں اس کی لنک بھی ڈال دوں گا میں، تو اس کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں۔ صحیح ہے، اور بیل آئیکن وغیرہ دبا دیں، کیونکہ بیل آئیکن دبا دیں گے تو آپ کے پاس میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو وہ آپ کے پاس جو ہے نوٹیفیکیشن آ جائے گا فون پہ کہ بھائی اس کی اللہ گائیڈز یو میرے چینل کا نام ہے، تو اس کی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی کہ بھائی اس کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے، تو آپ لوگ جا کے دیکھ لو۔ تو اس کو جو ہے اس ویڈیو کو میری جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، اور کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو میری تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور جتنا اس کو پھیلا سکتے ہیں ویڈیو کو اتنا پھیلائیں، اور اسلام پہ چلیں، اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائیں اور خود بھی اچھائی کریں، اور دوسروں کو بھی برائی سے روکیں، اور خود بھی برائی سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفر آسانی کے لیے نکالے گئے ہو، خود بھی اچھائی کی طرف بلاتے ہو، خود بھی اچھے کام کرتے ہو، اور خود بھی برائی سے بچتے ہو اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اچھے کام کرنے کی توفیق دیں اور برائی سے بچنے والا بنائیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور ہم سب جو ہیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب داخل ہوں۔ تو اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوگی ہم سب کے لیے، تو اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور خود بھی دعوت جو ہے جیسے اس طریقے کی یہ ویڈیو میں آپ کو بنا رہا ہوں، یہ ایک طریقے کی دعوت ہے، تو اس دعوت کو ہم لوگ خود بھی کریں اور دین اسلام کو آگے پھیلائیں۔ جزاک اللہ، باقی اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، اور فلسطینیوں کے لیے لازمی دعا کریں کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو جتنے فلسطینی اس دنیا سے، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور جتنے جو ہیں درجات ان سب کے بلند فرمائیں، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ہم سب کو جو ہے ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔